لوگ ناز کرتے ہیں جی فلاں انگلش بولتے ہیں، جناب وہ اسکول بہت اچھا ہے، وہاں پہ انگلش سکھائی جاتی ہے، وہاں یہ سکھائی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ زبانیں کس نے سکھائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو 20 لاکھ زبانیں آتی، جتنی زبانیں ہیں نبیوں نے سکھائیں۔ لکھنا حضرت ادریس نے سکھایا۔ کون لکھنے کے ماہر تھے؟ خط و کتابت یہ لکھنے کا حضرت ادریس علیہ السلام۔ گھوڑوں پہ سواری کرنا نبیوں نے سکھائی، کھیتی باڑی کرنا نبیوں نے سکھائی، اسلحہ بنانا نبیوں نے سکھایا، سب سے پہلے اسلحے کا استعمال نبیوں نے کیا، سب سے پہلے جنگیں نبیوں نے لڑنا شروع کی۔ اور جو یہ ہمارا میتھ کا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ ارسطو، سقراط اور فیثاغورس یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ آج بھی یونیورسٹیوں میں جو جیومیٹری جتنی پڑھائی جاتی ہے یہ ساری حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگردوں کی۔ سقراط، بقراط یہ سارے حضرت داؤد علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ طبیعیات، علم نجوم اور علم ارضیات اور علم الاجناس وغیرہ وغیرہ جتنے علوم، فلسفہ اور منطق پڑھائی یہ ساری حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے شاگردوں سے ہی آئی ہے۔ علم میں سے کسی ایک علم کا بھی، فزکس، کیمسٹری، بایو، بزنس، اینی ون، کوئی بھی دنیا کا ایک علم لے لیں، نبی کے علاوہ اس کا کوئی بھی موجد اور مدون نہیں تھا۔ دعوے سے میں کہتا ہوں اس کو لے آئیں میرے ساتھ مناظرے پہ بٹھا دیں، میں اس کو کتابوں سے حوالوں سے بتا دوں گا۔ اب تو سائنس کہتے ہیں، پہلے فلسفہ اور منطق کہتے تھے۔ فلسفے کا سب سے بڑا امام جسے کہتے ہیں وہ ابو علی سینا ہے، وہ بھی کلمہ گو تھا۔ پھر اس کے بعد فارابی ہے، وہ بھی مسلمان تھا۔ اس سے پہلے سقراط اور بقراط تھے، ارسطو تھے، افلاطون تھا، وہ بھی سارے مسلمان تھے۔ ایک بھی غیر مسلم کا نام نہیں آتا۔ آپ لے لیں ملا حسن، لے لیں آپ رسالہ قطبیہ، لے لیں آپ میرزا ملا جلال، لے لیں آپ افق المبین، لے لیں آپ قاضی مبارک، لے لیں آپ جناب رسائل امان اللہ بنارسی، لے لیں۔ ان کتابوں کی میں نے اتنی کتابیں گنا دی، ان کتابوں کی لسٹ میں بھی کسی ایک کتاب سے اوپر کسی انگریز کا یا غیر مسلم کا نام، حالانکہ یہ علوم یونانیوں کے تھے، کافروں کے تھے۔ انہوں نے نبیوں سے پہلے سیکھ کے وہ قوم کفر کی طرف چلی گئی، لیکن وہ اس پہ چلتی رہی تو ہمارے علماء نے پھر ان کو بھگایا۔ اور جو سب سے ٹاپ کا جو پھر فلسفے اور منطق کا جو امام بنا، جو سب سے بڑا امام بنا، وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ وہاں پہ آگے فلسفہ اور منطق ختم ہو گیا۔ انہوں نے قاضی مبارک کی جو شرح لکھ دی، اس کے بعد سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا فلسفہ اور منطق کو اس سے اوپر کوئی بھی لے جا۔ آج اسی طرح سائنس کا حملہ ہوا۔ تو یہ کوئی علوم جو ہے یہ اسلام کے مخالف نہیں ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نے اس طرف رخ کیا ہے اور ہم اس طرح اہل علم اور اہل عشق کو، مدارس والوں کو، علماء کو، فقہاء کو اس فیلڈ کی طرف ہم توجہ اب دلائیں گے اور اس فیلڈ میں انشاءاللہ اس طرح کام کریں گے کہ آنے والی ادوار کے اندر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا مقابلہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ رب نے ہمیں کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین قوم ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے سکول اور کالج کا جو نظام ہے وہ اغیار یا اغیار کے غلاموں سے لے کے عاشقان رسول کے حوالے کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں مدارس کے علماء کو آگے آنا پڑے گا اور دینی طبقے کو آنا پڑے گا، مفتیان کرام کو آنا پڑے گا اور حدیث کے شیوخ کو آنا پڑے گا، تفسیر کے شیوخ کو آنا پڑے گا اور مختلف جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں انہیں اس طرح توجہ دینی پڑے گی۔ اور ہمیں ملک کے اندر اسکول اور کالج کی تعلیم کا ایسا بہترین نظام لانا پڑے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ایل جی ایس، بیکنز اور امریکنز اور برٹش اور فرانسیسیز اور فلاں فلاں اسکول سب بھول جائیں۔ وہ کہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کی دنیا بہتر چاہتے ہیں یا دین بہتر چاہتے ہیں، یا آپ بہترین سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، بہترین انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بہترین سیاستدان بنانا چاہتے ہیں، بہترین صحافی بنانا چاہتے ہیں، بہترین قانون دان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ عاشقان رسول کے سکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کریں۔ انشاءاللہ ہمارے سکولوں سے پڑھے ہوئے بچے انشاءاللہ ساری پوزیشنیں لیں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ کل بھی ہماری قیادت جو تھے، ہمارے اسلاف، وہ دنیا کے نمبر 1 لوگ تھے اور آج بھی ہم ان کے نام لیوا انشاءاللہ محمد عربی کے غلام نمبر 1 ہیں۔ پوجا